اس وقت جو ہم سے دو کمیاں ہیں ہمارے بیچ، بلکہ تین ہیں، تینوں ہیں۔ کہیں کہیں ہمیں جتنے عقائد سے واقفیت ہونا چاہیے اس میں ہم کمزور ہیں۔ یہ جو علول جلول اشعار اور خطبے پیش کیے جاتے ہیں، جھوٹی روایتیں گڑگڑ بھیجی جاتی ہیں اور پھر ہم غلو کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے اصلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے توحید ٹھیک سے نہیں پڑھی، خالی دعوے داری کر رہے ہیں کہ ہمارے عقیدے بڑے مضبوط ہیں۔ اگر آپ کی توحید ہی کمزور ہے تو توحید ہی تو جڑ ہے نبوت و امامت اور قیامت کی۔ کہاں سے آپ کا عقیدہ مضبوط ہو سکتا ہے جب توحید مضبوط نہیں؟ اور توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ خالقیت، رازقیت، ربوبیت، عبادت، کسی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور ہماری توحید مسلسل مشکوک کی جا رہی ہے۔ اور جب عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو عمل تو خود بخود کمزور ہو ہی جاتا ہے۔ چلیے ایک بے خبری عقائد سے ہماری بے خبری کی مثال آ گئی ذہن میں، قومی مثال ہے، وہ بھی سن لیں۔ ہم اپنے بہت دعوے دار ہیں، بڑے عقیدے کے، بڑے مضبوط ہیں، ہمارے درمیان ایک بحث شروع ہو جاتی ہے، تقابلی بحث، بڑا مزاج بن گیا ہے، ان کا مقابلہ ان سے، ان کا مقابلہ ان سے۔ کبھی جناب مریم و حضرت زہرا کا مقابلہ کرایا جا رہا ہے، کبھی رسول اللہ حضرت علی کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ ہمارا ایک عجیب و غریب مزاج بن گیا مقابلے بازی کا، ورنہ اللہ نے جس کو جہاں رکھا ہے اس کی وہی ضرورت ہے، وہ اسی جگہ کے لیے ہے اور وہی اس کا شرف ہے۔ اسی بحث میں بحث سے نماز اور عزاداری کی، اور اسی میں کہا جاتا ہے کہ عزاداری جو ہے صاحب وہ تو عقیدے کی چیز ہے اور نماز عمل ہے۔ مجلس عقیدہ، عزاداری عقیدہ، نماز عمل۔ یہی نہیں جانتے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں اور عمل کسے کہتے ہیں۔ عقیدہ اس نظریے کا نام ہے جو انسان کے اندر اتنا مضبوط ہو جائے، چاہے دلیلوں کے ذریعے چاہے کسی بھی ذریعے، کہ اسے کھرچ کے ہٹایا نہ جا سکے۔ عقیدہ اس میں گرہ کو کہتے ہیں، جسے مضبوط گرہ ہوتی ہے آسانی سے نہیں کھلتی، ویسے ہی عقیدہ جو مضبوط ہو گیا بدلا، اسے آسانی سے بدلا نہیں جا سکتا۔ عقیدہ صحیح چیز کا بھی ہوتا ہے، عقیدہ غلط چیز کا بھی ہوتا ہے۔ عقیدہ اس کا بھی ہے، پکا ہے بالکل، جو متپرست ہے کہ ہمارے بھگوان ہم کو سب کچھ دے رہے ہیں، وہ بھی عقیدہ ہے اس کا۔ اور جو ہم اللہ کی توحید قائل، ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ عمل کیا ہے؟ اس عقیدے کی بنیاد پر ہم سے جو کام ہوگا وہ اس عقیدے کا نتیجہ ہوگا۔ مثلا ہم نے مانا کہ یہاں بیٹھ کے مجلس ہوگی، اس کا ثواب ان کو ملے گا، یہ ہوا عقیدہ۔ اب اس عقیدے کا عمل کیا ہوا؟ یہ مجلس۔ عقیدہ ہے توحید تو اس عقیدے کا نتیجہ ہے نماز۔ عقیدہ ہے توحید تو اس عقیدے کا نتیجہ ہے سجدہ۔ عقیدہ ہے توحید تو اس عقیدے کے سے نکلا ہوا عمل ہے رکوع و قیام و قنوت و تلاوت قرآن و کار خیر، سب کچھ۔ تو عقیدے سے عمل نکلتا ہے۔ عقیدہ ہاتھوں سے نہیں ہوتا، عقیدہ آنکھوں سے نہیں ہوتا، عقیدہ کانوں سے نہیں انجام پاتا ہے۔ توجہ دیں آپ، دل سے۔ عقیدہ بھی عمل ہے مگر دل کے عمل کا نام ہے، دماغ کے عمل کا نام ہے، اور جو عمل ہے وہ ہاتھ پیروں کا، یہ ہے اصول، وہ ہے فروع۔ تو جو دل کا عمل ہے وہ عقیدہ ہے، جو ہاتھ پیروں کا عمل ہے وہ فروع ہے، عقیدہ نہیں ہے، عمل ہے۔ میرا عقیدہ ہے توحید تو میرے پیشانی خاک پہ کہیں سجدہ کیا، یہ ہے عمل اور فروع دین میں اس سے نکلا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ توحید کا نتیجہ نماز، توحید کا نتیجہ روزہ، توحید کا نتیجہ زکوٰۃ، خیرات۔ میں پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ماتم عقیدہ ہے کہ عمل؟ آپ کہہ رہے تھے عقیدے کی بات ہے۔ ماتم عقیدہ ہے؟ اگر عقیدہ ہے تو دل میں یا حسین ہونا چاہیے بس۔ ہاتھ چلا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، عمل ہے۔ یہ نوحہ عقیدہ نہیں ہے، عمل ہے۔ یہ مجلس عقیدہ نہیں، عمل ہے۔ جیسے نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور سجدہ اور رکوع اور قیام عقیدہ توحید کا سے پیدا ہونے والا عمل ہے، ویسے یہ مجلس، یہ ماتم، یہ گریہ، یہ تبرک، یہ فرش اعضاء عقیدہ امامت و ولایت سے پیدا ہونے والے عمل کا نام ہے۔